وزیر اعظم کا ڈیزل 135 روپے فی لیٹر سستا کرنے کا اعلان، ڈیزل کی نئی قیمت 385 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پیٹرول 12 روپے فی لیٹر سستا کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہونے کا وقت آ گیا، امریکی نائب صدر نے اسلام آباد کے لیے اڑان بھر لی۔ جے ڈی وینس ایران سے مثبت بات چیت کے لیے پر امید، امریکی وفد میں اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر شامل ہوں گے۔ ایران کی طرف سے وفد اسپیکر باقر قالیباف کی سربراہی میں آئے گا۔ امن کے نئے دور کی شروعات، اسلام آباد میں مذاکرات، پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ عالمی میڈیا کے کیمروں کا رخ اسلام آباد کی طرف، دنیا بھر سے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ مذاکرات میں خلیجی ملک چین اور روس کی بطور مبصر شرکت کا امکان، پاکستان کا غیر ملکی مندوبین اور صحافیوں کے لیے ویزا آن ارائیول کا اعلان۔ اور ایران کو شاید سمجھ نہیں کہ اس کے پاس کوئی مضبوط کارڈ نہیں، ایران عالمی آبی گزرگاہوں کو استعمال کر کے وقتی طور پر دنیا سے بھتہ لے رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، ایران آج صرف اسی لیے بچا ہوا ہے کہ وہ مذاکرات کر سکے۔ ایران لڑائی کے بجائے فیک نیوز میڈیا اور تعلقات عامہ میں ماہر ہے۔ ہمیں امن کے لیے دنیا کی حمایت حاصل ہے، جیت امن اور انسانیت کی ہوگی۔ خلوص نیت سے مذاکرات کی میزبانی اور ثالثی کر رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا مشاورتی اجلاس میں اظہار خیال۔ ذرائع نے بتایا، شہباز شریف نے جنگ بندی مذاکرات پر سینئر وزیروں اور دیگر حکام سے مشاورت کی۔ پاکستان کے رابطوں، ثالثی اور مذاکرات کی تیاری سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم کا ایران امریکہ مذاکرات کامیاب بنانے کا عزم۔ آبنائے ہرمز سے امریکی جہاز گزر سکتے ہیں، مذاکرات کے آغاز سے پہلے ہی ایران کا بڑا اعلان۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے ایرانی میڈیا کو بتایا کہ امریکی جہاز بھی آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں، مگر اس وقت تک جب تک کہ وہ کوئی دشمنی پر مبنی طرز عمل اختیار نہ کریں۔ آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے، تکنیکی وجوہات کے باعث جہازوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایرانی افواج کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ ہم آبنائے ہرمز میں محفوظ راستوں کے ذریعے ان کے محفوظ سفر کو یقینی بنائیں گے۔ امید ہے اسلام آباد میں امن معاہدہ ہو جائے گا۔ ایران نے ان تمام چیزوں سے اتفاق کر لیا جس پر اسے اتفاق کرنا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی NBC نیوز سے گفتگو، کہا ایران امریکہ مذاکرات سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم لبنان پر حملوں میں کمی کریں گے، اس سے متعلق نتنیاہو سے بات کر لی ہے۔ ایرانی عہدیدار جب میڈیا سے بات نہیں کرتے تو مناسب نظر آتے ہیں۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران آبنائے ہرمز سے تیل کی نقل و حرکت پر بہت خراب کام کر رہا ہے، یہ وہ معاہدہ نہیں جو ہمارے درمیان طے ہوا تھا۔ ایسی خبریں ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ٹینکر سے فیس وصول کر رہا ہے۔ نیتنیاہو نے ٹرمپ کی بات بھی نہ مانی، لبنان پر وحشیانہ حملے کم نہ ہوئے، اسرائیلی طیاروں کی شہری دفاع کے مرکز پر بمباری، ایمبولینس اور فائر بریگیڈ تباہ، حملے کے 3 افراد شہید۔ نبطیہ میں اسرائیلی حملے میں 12 لبنانی فوجی شہید ہو گئے، 100 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل اور حزب اللہ میں رات بھر شدید جھڑپیں، حزب اللہ کی جوابی کارروائی، تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں راکٹ داغے۔ امن کا پلان پاکستان کے پاس ہے، دنیا کے پاس کوئی پلان بھی نہیں، بلاول بھٹو زرداری نے بتا دیا۔ اسکائی نیوز کو انٹرویو میں کہا، ایران اور امریکہ میں جنگ بندی کرانا، براہ راست مذاکرات کی میز پر لانا پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی نظریں اسلام آباد آنے والے وفود پر لگی ہیں، پر امید ہے دونوں فریق امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اپنائیں گے۔ مذاکرات میں امریکہ اور ایران دونوں کو چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ مذاکرات میں اعتماد کا فقدان بڑا چیلنج ہوگا۔ اب یہ ہمارے فریقین اور باقی تمام ملکوں پر منحصر ہے، مسئلے کو پرامن طریقے سے حل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے فرانس کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان کو ابتدائی جنگ بندی معاہدے کے حصول میں کردار ادا کرنے پر مبارکباد دی۔ فرانس کے خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے پاکستانی سفارتی کوششوں کی حمایت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ کا لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش، جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد اور احترام پر زور، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
امریکہ اور ایران میں مذاکرات کی کامیابی کے لیے عالمی رہنما سرگرم، ترک صدر رجب طیب اردوان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فون پر رابطہ۔ ترک صدر نے کہا پاکستان میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کو پائیدار امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ ترک وزیر خارجہ کا امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کا خیر مقدم۔ میڈیا سے گفتگو میں حقان فیدان نے کہا پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں فریقین کو تعمیری ہونا چاہیے۔ اسرائیل کی جانب سے مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف عقل سے کام لینا ضروری ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک میرز نے کہا ایران سے براہ راست رابطے جاری ہیں تاکہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کو کامیاب بنایا جا سکے۔ امریکہ ایران کی جنگ کی وجہ سے نیٹو اتحاد کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ جنوبی پڑوسی معاملات کو درست طریقے سے سمجھیں، اپنے آپ کو سچائی کے ساتھ جوڑیں، شیطانی قوتوں کے فریب دینے والے وعدوں پر اعتبار نہ کریں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا خلیجی ملکوں کو مشورہ، کہا جنگ نہیں چاہتے لیکن ایران اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا، ہم ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے، آبنائے ہرمز کو انتظام کے حوالے سے نیا طریقہ کار اختیار کریں گے، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کسی معجزے سے کم نہیں، ایرانی عوام میدان جنگ کے حقیقی فاتح ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجدعان پاکستان پہنچ گئے۔ سعودی وزیر خزانہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان سعودی عرب معاشی تعلقات سمیت اہم امور زیر غور آئیں گے۔ امریکہ ایران جنگ میں ثالثی اور سیز فائر میں پاکستان کا کردار، عوام نے جنگ بندی میں پاکستانی کردار بہترین قرار دے دیا۔ سیز فائر ہر 10 میں سے 8 شہری پاکستان کے کردار سے مطمئن۔ گیلپ سروے کے مطابق پاکستان کے 93% عوام حکومت کی جنگ بندی کوششوں کی حامی ہیں۔ ثالثی کی پرزور حمایت کرنے والوں کی شرح 72% رہی۔ ثالثی سے گریز کرنے کا کہنے والوں کی تعداد انتہائی کم رہی۔ شاندار سفارتکاری پر دنیا بھر میں پاکستان کی پذیرائی، بھارت میں صف ماتم رچ گئی۔ بھارتی لکھاریوں اور سیاستدانوں نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ مودی حکومت کی ڈپلومیسی کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا پاکستان دنیا کو تباہ کن خطرات سے نکالنے میں کامیاب ہوا۔ عالمی سطح پر پاکستان کا کلیدی کردار ثالث بن کر ابھرنا بھارت کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ مودی نہیں، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر عالمی سفارتکاری کا مرکز ہے۔ فورن پالیسی میگزین میں بھارتی صحافی و تجزیہ کار سشانت سنگھ کا آرٹیکل لکھا خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا، پاکستان نے سفارتکاری سے اپنا کردار بڑھایا ہے، جبکہ نئی دلی مشرق وسطی کے اہم مذاکرات سے باہر ہو گیا۔ یہ مودی حکومت کے لیے صبح کی ہے۔ امریکہ کے ساتھ بھارت کا اثر و رسوخ کمزور پڑ گیا، پاکستان کو تنہا کرنے کا منصوبہ ناکام ہو چکا۔ عالمی طاقتیں اب پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن کا بڑا کھلاڑی بن کر سامنے آیا۔ مودی کی خارجہ پالیسی ہر محاذ پر ناکام ہوئی۔ کراچی، حیدرآباد سمیت ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں دکانیں اور کاروباری مراکز رات 9 بجے بند کرنے کا حکم۔ چھوٹے شہروں میں مارکیٹیں رات 8 بجے بند ہوں گی۔ سندھ حکومت کا ایندھن بچت پالیسی کے تحت کاروباری اوقات محدود کرنے کا اعلان۔ ریسٹورانٹس اور ہوٹلز شام 7 سے رات 11:30 بجے تک کھلیں گے۔ شادی ہالز اور بینکویٹس رات 8 سے 12 بجے تک کھلیں گے۔ تندور، میڈیکل سٹورز، دودھ کی دکانیں، پیٹرول پمپس اوقات کار کی پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ ہیرسمنٹ بلیک میلنگ کے خاتمے کے لیے پنجاب سائبر کرائم یونٹ کے قیام کی منظوری۔ بلیک میلنگ یا ہیرسمنٹ کی شکایت کے لیے تھانے نہیں جانا پڑے گا، شکایت کے اندراج کے لیے موبائل یونٹ جائے گا۔ خواتین ورچوئل پولیس اسٹیشن پر بھی شکایت درج کرا سکیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں والدین بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال کو محدود کرنے پر توجہ دیں، سوشل میڈیا کرمنلز کو انجام تک پہنچا کر مثال قائم کریں گے۔ کراچی میں میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز۔ چیئرمین میٹرک بورڈ کا امتحانی مرکز کا دورہ، کہا سرکاری اسکولوں میں فرنیچر کی کمی ہے، اساتذہ کے بہانوں کی وجہ سے سرکاری اسکولز میں سینٹرز کم بنائے ہیں۔ 3,85,000 سے زائد طلبہ کے لیے
521 امتحانی مراکز بنائے گئے ہیں. پرچوں کی ترسیل کے دوران مانیٹرنگ روم سے نگرانی کی گئی. بلدیہ عظمیٰ کراچی کا کونسل اجلاس اکھاڑا بن گیا. اپوزیشن اور حکومتی ارکان کی ہاتھا پائی. جھگڑے کے دوران کرسیاں چل گئیں. میئر اور ڈپٹی میئر کی کونسل اجلاس میں صورتحال کنٹرول کرنے کی کوشش. پاک بحریہ نے بحیرہ عرب میں 18 افراد کو ریسکیو کر لیا. ISPR کا کہنا ہے پاک بحریہ نے موصول ہنگامی سگنل پر PNS حنین کو فوری امدادی کارروائی کے لیے روانہ کیا. شمالی بحیرہ عرب میں کامیاب سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کیا. چین، بنگلہ دیش، میانمار، ویتنام اور انڈونیشیا کے شہریوں کو بچا لیا گیا. بحریہ کے ماہرین نے تجارتی جہاز پر آگ بجھانے میں معاونت کی. عملے کو طبی امداد دی. ریسکیو کیے گئے افراد کو کراچی منتقل کر دیا. عالمی بیساکھی میلہ. بھارت سے 2840 سکھ یاتری پاکستان پہنچ گئے. واہگہ بارڈر پر صوبائی وزیر رمیش سنگھ نے یاتریوں کا استقبال کیا. سکھ یاتریوں کے لیے لنگر، ٹرانسپورٹ اور میڈیکل کے انتظامات مکمل. یاتریوں کی حفاظت کے لیے پنجاب پولیس اور رینجرز کے خصوصی دستے تعینات. سکھ یاتریوں کو بسوں کے ذریعے ننکانہ صاحب روانہ کر دیا گیا. یاتری 10 روز پاکستان میں قیام کریں گے. ہر لمحہ پرجوش PSL اسپیشل. وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے. اداکار عدنان جعفر آج بنیں گے مہمان. عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے. اور سعد حبیب ملک نے رومانزا اوپن ایمیچر گولف ٹائٹل جیت لیا. ملتان میں ہونے والی چیمپئن شپ میں 8 سٹروکس کی واضح برتری سے میدان مارا. عبد المعیز خان دوسرے نمبر پر رہے. خواتین کی کیٹیگری میں سارا امین فاتح قرار. رامین امین نے دوسری پوزیشن حاصل کی. 3 روزہ ایونٹ میں 30 ایمیچر گولفر شریک ہوں گے.